بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی مبارک کام کے اندر لگا دیا، اور آپ تمام حضرات جو ابھی سیرت کی کلاسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بذریعہ آپ لوگوں کے اساتذہ کے جنہوں نے کیمپین کی، محنت کی، آپ لوگوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو، یہ بھی اتنے مبارک کام میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ لوگوں کو بھی ایک انتہائی مبارک کام میں لگایا ہے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ کچھ چیزیں عبادت تصور ہوتی ہیں، اس کے اندر سے یہ وہ حلقے جہاں پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ بات چیت کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور ہمارا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس سیرت کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، حضور کی زندگی کی تفصیلات پڑھاتے ہیں، تو ہمارے ان حلقات کو اللہ رب العزت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے کندھوں پہ اور فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے کندھوں پہ اور فرشتے ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے یہ حصار آسمان تک جاتا ہے۔ تو ایک تو اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی خاص طور پہ اس حوالے سے فکر مند بھی ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی کیا کریں، ہمارے لیے بھی کیا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور جنت عطا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ دوسری بات کہ آپ لوگوں کے جو سبق چل رہا ہے وہ مکی دورہ الحمدللہ آپ لوگوں نے مکمل کر لیا، یا کچھ جگہ پہ ایک آدھ سبق آگے پیچھے ہو سکتا ہو، اور اس سے کیا پیغام آپ نے سمجھا، کیا آپ نے اس بات سے اخذ کیا کہ مکی دور میں کیا اسلام کا مزاج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مشقتیں، یہ قربانیاں، یہ صحابہ کی تکلیفیں، لوگوں کے مظالم برداشت کرنا، یہ کس وجہ سے تھا، اس پورے کا مقصد کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ تو مکی دور پڑھنے کا جو ایک بڑا مقصد تھا انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ وہ پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ابھی بھی اس کے حوالے سے ویگ ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں اور بات کو نہیں سمجھ پائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے اوپر دوبارہ فکر مندی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا مذاکرہ ہے یہ اسی وجہ سے تھا کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ بیٹھ کے مکی دور کے اوپر گو تھرو کر لیں۔ ابھی استاد محترم انشاءاللہ آپ کے سامنے ذرا وہ بھی کچھ تفصیلات رکھیں گے، اور اس سے پہلے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں سے ایک جو آپ مکی دور کا جب خلاصہ نکالیں تو جو کچھ اہم چیزیں، چند اہم چیزیں اس کے اندر سے نکالی جا سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز وہ طریقہ کار ہے کہ جب انسان معاشرے کے اندر دعوت دین کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کو معاشرے سے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ سیرت کے تناظر کے اندر دیکھیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کا آغاز کیا تو خاندان کی طرف سے مخالفت کچھ نہ کچھ آئی، اور ابو لہب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب نے جب دعوت دی تو اس نے آگے سے کیا سلوک کیا، کوہ صفا کے اوپر کیا ہوا۔ تو پہلی مخالفت اگر آنی ہو تو اکثر خاندانوں سے آ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو دو چیزیں، ایک طرف کہ معاشرے نے، خاندان اور معاشرے نے کیا مخالفتیں کی اور کیا کیا اسٹریٹجیز رکھی جاری اور کیا کیا حکمت عملی تھی، دوسری جانب ان کی ہر اس قدم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا جواب کیا تھا۔ جواب سے مراد ان کا عملی جواب کیا تھا، یا قولی جواب کیا تھا، یا کیا حکمت عملی تھی کہ ان کے اس بات پہ کوئی اثر لیا جائے گا، یا اپنی بات پہ مضبوط رہا جائے گا، یا کیا کیا جائے گا۔ تو جب خاندان کی طرف سے یہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو مستقل جاری رکھا۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ کہیں یار اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا نیا چیز شروع کر دی ہے اور چلو ہم نہیں کرتے، ایسے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، معاشرے میں بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ معاشرے کے جو بڑے سردار تھے، مکے کے علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اگنور کرنا شروع کیا، اور پھر اگنورنس کے بعد بھی دعوت کا کام جالتا رہا۔ یعنی کہ کسی کو لائٹ لیا جاتا، جیسے کسی کو ویلیو نہیں کی جا رہی ہوتی، اس میں بھی کام جاری رہا۔ پھر تیسرے مرحلے پہ انہوں نے خاندان کے ذریعے پریشر ڈیولپ کرایا، پھر آگے ابو طالب کو کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے جو کام شروع کیا اس سے بھائیوں کے درمیان تفریق پڑ رہی ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ ساری بات تفصیل آپ نے پڑھ لی۔ تو تیسری اسٹریٹجی ان کی یہ تھی کہ خاندان کے ذریعے پریشر ڈیولپ کرایا۔ پھر آپ نے پڑھا کہ ابو طالب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی
کہ بھتیجے تھوڑا سا اس حوالے سے خیال رکھا جائے۔ تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ چچا میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند اور دوسرے پہ اگر یہ سورج لا کر بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزید اگلا مرحلہ دعوت کے اندر جب آ جائے اور لوگ یا معاشرہ ہمارے اپنے خاندانوں کو استعمال کر کے ہمیں کسی حق بات سے روکنے کی کوشش بھی کرے تو اس پہ کیا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ یہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جب شروع ہوا تو چوتھی اسٹریٹجی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے آ کے جب یہ دیکھا کہ یہ ان کے اوپر یہ پریشر بھی اثر انداز نہیں ہوا تو انہوں نے آ کے ابو طالب کو الٹرنیٹ دیا اور انہیں آ کے کہا کہ ہم آپ کو یہ فلان متبادل اس کا دیتے ہیں، آپ یہ استعمال کریں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم جانے اور یہ جانے۔ تو اس پہ ابو طالب ان کے خاندان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ابو طالب نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ سودا کروانا چاہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں اس وجہ سے دے دوں کہ تم اس کو مار دو، اور اپنا بیٹا تم میرے حوالے اس وجہ سے کرنا چاہتے ہو کہ میں اس کو لے کے پالوں تمہارے لیے۔ تو اس چوتھی بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کے اندر انسان جب دین کا کام کرتا ہے تو جب خاندان میں ایسے لوگوں کے اوپر جب دعوت کا کام اچھے طریقے سے کر لیا جائے کہ جو ان کے ساتھ پھر موقع آنے پہ کھڑے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے وہ کیا کچھ نیگوسیشنز جیسے کہا جاتا ہے، کچھ لین دین، کچھ بات چیت کی جاتی ہے، ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے، تو وہ بیٹھ کر کی اور آ کے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کتنی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ جس لڑکی پہ ہاتھ رکھیں گے ہم آپ کی اس سے شادی کروائیں گے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بادشاہت چاہتے ہیں، ہم آپ کو پورے عرب کی بادشاہت اکٹھی کر کے آپ کو بادشاہ اس کو بنا دیتے ہیں، آپ اور کیا چاہتے ہیں، آپ کو مال و دولت چاہیے، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے جتنا پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ اس مطالبے سے ہٹ جائیں۔ تو کن چیزوں کی آفرز کی؟ مال کی آفر کی، منصب کی یعنی کہ طاقت کی پیشکش کی، اور کس کی آفر کی؟ کہا کہ نفسانی اعتبار سے اگر انسان کو جو چیزیں درپیش ہوتی ہیں تو اس کی عورت کے حوالے سے آفر کی، کہا کہ یہ آپ کو ہم دیتے ہیں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب؟ حضور نے ان تینوں باتوں کے جواب دینا ہی گوارا نہیں کیا، بلکہ حضور نے اس کے مقابلے میں اپنی دعوت رکھی اور کہا کہ تم یہ چیزیں جو میرے لیے لے گئے یہ تو میرے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر انسان کا جب دعوت کا کام شروع کرتا ہے وہ ان پچھلے تمام مراحل سے گزرتا جب معاشرے پہ اس سطح پر پہنچتا ہے تو اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ جب پھر باطل آ کے ٹیبل ٹاک پہ یہ چیزیں پیشکش کرتا ہے کہ آپ یہ 2 چیزیں لے لیں، آپ یہ 4 لے لیں، یہ 2 ہم رکھ لیتے ہیں، 2 4 آپ رکھ لیں۔ اس پہ ایک مسلمان دائی کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، یہ سیرت ہمیں بہت واضح طریقے سے بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ویلیو نہیں کیا۔ پھر یعنی کہ یہ ساری چیزیں کیوں پیشکش کر رہے ہیں؟ اس لیے پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ اسلام کا نام نہ لیں، یہ ساری پیشکش اس لیے کر لیں کہ آپ دین سے وہ ہو جائیں، اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اپنے اسلامی معاشرت قائم کرنے کے دعوے سے پیچھے ہو جائیں۔ پھر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت واضح ہے، آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ 5واں کام انہوں نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ کسی صورت یہ لوگ اس پہ نہیں آ رہے تو پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ جیسے جدید دنیا کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہیں، سارے مل کے جل کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں 1 سال جو ہے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی سورہ کافرون، آپ کو پتہ ہے بہت واضح طریقے سے ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم اس کی نہیں کرو گے، اور جس کی تم کرتے ہو ہم اس کی ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اس لیے آخر میں کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا۔ تو ایک پھر سطح یہ بھی آتی ہے کہ جب وہ باقی چیزیں کارگر نہیں رہتی تو کہتے ہیں چلو کچھ تو ایک سٹیپ پیچھے ہو، اپنے دین کے جو پوری تعبیرات ہیں، تمہارا جو پوری شریعت ہے، اس میں سے یہ 2 چیزیں چھوڑ دو، یہ ایک چیز سے وہ دستبردار ہو جاؤ اور ایک قدم پیچھے آ جاؤ۔ تو اس پہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ اس بات کا جواب صرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے براہ راست بھی دلوایا اپنے الفاظ سے، یعنی کہ اللہ کے الفاظ سے دلوایا، اور بہت 2 ٹوک اور صریح بات کی، کوئی بیچ کی بات نہیں کی کہ کسی کو سمجھ نہ آئے بات، بہت واضح طریقے سے کہا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں چیزوں کو ایسے خلط ملط کر لیں۔ جب چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے کہ حق اور باطل اور فتنے کا پتہ ہی نہ چل پائے، یہ فتنہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ پہچانا نہیں جا رہا ہوتا کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے یا باطل ہے، فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، علم کے علاوہ یہ فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ فتنے کے زمانے کے اندر اور فتنوں جب نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس معاشرے میں بھی اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، آگے بھی آتے ہیں، تو ہمیشہ
اپنے آپ کو اہل علم کی جانب متوجہ کرنا چاہیے اور اہل علم کی اپروچ دیکھنی چاہیے کہ وہ اپنی علم کی بنیاد کے اوپر اس فتنے کو کیسے کھول کے کلیئر کرتے ہیں اور اب یہ ان کا رجحان کس جانب ہے۔ تو ایک یہ کام، یعنی کہ سب سے اگر آپ کہیں کہ بہت واضح طریقے سے جو بات آئی وہ یہ کہا کہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکے کہ تم ہمیں دین کی کسی ایک تعبیر سے بھی چاہو کہ ہم دستبردار ہو جائیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ تمہاری چیز اور اپنی چیز کو ہم صریح طور پہ واضح رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان کے کام ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ فتنہ ہے اور یہ جو کفر ہے اور یہ باطل ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور اپنے ساتھ خلط ملط کرنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پورا انتظام کیا مدنی دور کے اندر بھی، اگر آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پورا انتظام کیا کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آنے والے نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو اس بات کا مغالطہ ہو جائے کہ یہ بات ہماری بھی وہی ہے جو ان کی بھی وہی ہے، یعنی کہ یہودیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ اور جدید مذاہب جو بھی مذہب ہیں اس کے ساتھ یہ خلط ملط نہ ہو جائے چیز کہ آنے والا فرق ہی نہ کر سکے یار یہ۔ آپ دیکھیں حضور جاتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ ایک روزہ رکھتے تھے، حضور نے کہا ہم ایک نہیں رکھیں گے، یا آگے ایک ملائیں گے یا پہلے ایک رکھیں گے صرف، اور وجہ بھی یہ کہا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے یہود کے ساتھ۔ اذان دیکھ لیں کتنی مسلمانوں کے معاشروں کی اہم چیزوں میں سے شامل، اہم ترین چیزوں میں سے شامل ہے شاعر اللہ، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ دیا گیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ آگ جلا دیتے ہیں، کسی اونچی جگہ پہ آگ جلا دیا کریں گے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضور نے وجہ بیان کر کے اس بات کو رد کیا، کہا وجہ ہم یہ اس لیے نہیں کریں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ہماری اہل فارس کے ساتھ اور جو آتش پرست ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ لوگ سمجھیں گے کہ آنے والی نسل کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، وہ کہیں گے یار وہ ان کے مذہب میں بھی تو آگ کی عبادت کی جائے، ہم بھی تو وہی آگ کو مقدس سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں کی طرح وہ جو گھنٹہ بجانے کے بارے میں رائے آئی، تو یہ بات بتا کہ بہت اس بات کو رد کیا، کہا کہ اس وجہ سے نہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو یہودیوں کے حوالے سے، یہودی جو ایک چیز ہوتی ہے اس کو بجاتے ہیں اس سے پہلے، اس کے والے بھی یہ کہا کہ یہ نہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لیں کہ حضور پورا میک شور کر رہے ہیں کہ میری امت اپنے اعمال کے اندر، اپنے عقائد کے اندر، اپنی تہذیب کے اندر، اپنے اوڑھنے بچھونے کے اندر، اپنے بول چال کے اندر، اپنے چلنے پھرنے کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر ہر اعتبار سے بہت واضح اسٹینڈنگ کے اوپر اسٹینڈنگ اس کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، دیکھنے سے نہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو مسلمان کو تو دیکھنے سے بھی پتہ چلے گا مسلمان ہے، اور اس سے بات کرنے سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کے عمل کو دیکھ کے بھی پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، اور اس کی فکر اور نظریات کو بھی دیکھ کے یہ بات پتہ چلے گی یہ مسلمان ہے۔ اس کا ہر عمل یہ اس بات یہ چھلکتی ہے اس سے اسلامیت اور حضور کا امتی ہونے کی جو یہ نسبت ہے یہ جھلکتی ہے اس کی ہر بات سے، ہر عمل سے، ہر ادا سے۔ تو یہ حضور نے اس کا پورا انتظام کیا۔ ایسی بے تحاشا اور چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں حضور نے بہت واضح کیٹیگوری کے لیے بتایا کہ یہ مشابہت نہ ہو سکے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بالکل کمپرومائز کرنے کی چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ چلو یار اسلام میں ایک یہ چیز بھی، اگر یہ ایک چیز کو کمپرومائز کر دیا جائے تو ٹھیک ہے نا، باقی دو بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی ذہن نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ اپنی چیزوں سے آپ پیچھے ہٹتے جائیں اور ریورس گیئر لگا لیں، اور بھلے ایک سے کیوں نہ، کیونکہ یہ سفر خطرناک ہے۔ مسئلہ ایک یا دو کا نہیں ہے، مسئلہ اس سفر کا ہے کہ جس نے ایک چیز 0.1% چیز کے اوپر بھی کمپرومائز کرے گا تو یہ ریورس گیئر اس نے لگا لیا، یہ رکے گا نہیں یہاں پر، یہ جاتے جاتے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، اور دیوار کے ساتھ لگانے کے بعد پھر مزید آگے مطالبہ یہ بھی آئے گا کہ آپ مسجد میں اکیلے کیوں نمازیں پڑھتے ہیں بھائی، یہ تو آپ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، آپ تو زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر آپ یہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں اور ساتھ ایک بندے نے مورتی رکھ کے عبادت کر رہا ہو اپنے بت کی، تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی عبادت متاثر ہوتی ہے؟ تو عقلاً کوئی بندہ کہے گا یار میرا کیا، میں مسجد کے کونے پہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ دوسرے کونے پہ بت کے آگے سجدے کر رہا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو لیکن آپ دیکھیں یہ وہ سارا فتنہ ہے، جس نے ایک ریورس گیئر لگایا وہ اس کی انتہا بالکل آخری درجے پہ یہاں پر چلی جاتی ہے۔ تو پھر اس بات کا بھی مطالبہ ہوگا کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہے کہ تم نے مسجد کے ایک شیلف کے اندر قرآن رکھے ہیں تو دوسرے میں بائبل رکھ لو، تیسرے میں کوئی فلانی گیتا رکھ لو، چوتھے میں پتہ نہیں کیا رکھ لو۔ تو یہ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ یہ دو ٹوک چیز ہے جس پہ اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ کے ساتھ قرآن کی آیات کے ذریعے اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو چیزوں کو آپس میں خلط ملط کیا جائے، بہت واضح رہیں گی، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ ایک حکمت عملی اگلی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ آگے آ جائیں تو یہ ان لوگوں نے ایک اور علمی حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، اگلی جو اسٹریٹجی تھی، یعنی کہ معاشرے کے اندر بدنام جیسے کیا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کام بھی کیا معاشرے میں۔ پھر علمی کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ایک وفد کو بھیجا یہودیوں کے پاس
مدینہ کے اندر اور دیگر جگہوں پہ. تو انہوں نے کہا کہ سوال بتاؤ، کیونکہ ہم تو اس حوالے سے نہیں ان کی بات کو سمجھ کے سوال کر سکتے مضبوط. تو انہوں نے یہودیوں کے اہل علم کو استعمال کر کے مسلمانوں کے اوپر سوال ڈالے اور کہا کہ شاید یہ اس میدان سے ہار جائیں گے، لیکن اسلام کی قوت دلیل اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس زمانے کے لیے صرف خاص نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے یہی ہے کہ اسلام نے 1400 سال میں علمی میدان میں، دلیل کے میدان میں کبھی ایک دن ایسا، ایک لمحہ ایسا نہیں گزارا کہ اسلام کو مغلوب کیا جا سکا ہو. اسلام ہمیشہ غالب ہے دلیل کے میدان میں. باقی دنیا کے اندر بقول اقبال کے حکومتیں آنی جانی چیز ہے، اور عروج اور زوال یہ ایک فطری سی چیز آتی جاتی ہے. ہاں زوال کے زمانے کے اندر محنت ضرور کرنی چاہیے اور واپس امت کو اپنے پاؤں پہ کھڑی کرنے کی محنت بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک چلتی ہوئی چیز ہے. لیکن دلیل کے میدان کے اندر اسلام نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایسے دین کے ساتھ وابستہ کیا کہ جس نے کبھی ہمیں وہ نہیں کیا. ہمیشہ اسلام کی فتح رہی اس میدان کے اندر. پھر ایک اور انہوں نے اوچھا ہتھ کنڈا اختیار کیا ہے جو کہ ہر معاشرے میں ہر زمانے کا باطل اختیار کرتا ہے، کہ کوئی ایسی چیز کرو کہ یہ لوگ معاشرے میں منہ نہ نکال سکے، کہ اس کی کوئی ایسی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر کوئی ایسی افواہیں اڑا دو کہ جہاں پہ چلتے ہوں تو لوگ ان کو انگلیوں کے اشارے کر کے کہیں دیکھو یہ فلانا ہے. تو انہوں نے کسی جگہ پہ کہا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جب کسی کو ان سے بات کرتا ہے اس پہ جادو کر دیتے ہیں، سحر کر دیتے ہیں، اور بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں اور یہ خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ ان کے تاکہ معاشرے کے اندر، اور پھر کہا کہ یہ نعوذ باللہ کہا کہ یہ پاگل ہیں، یہ لوگ یہ مجنون ہیں، ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں نے جو چیز کرتے ہیں تو ان کے قریب نہ جائیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، انہوں نے معاشرے میں پوری کیمپیننگ کر کے ایک بات کی اتنی بیانیہ کریٹ کر دیا تھا کہ باہر سے مکہ سے باہر آنے والا بندہ کانوں میں روئیاں ڈال کر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ غلطی سے میرے کان میں یہ بات نہ پڑ جائے. اس کو فضا کریٹ کرنا کہتے ہیں. یہ انہوں نے اس زمانے میں کیا، یہ ہر زمانے میں ہوتا نہیں ہوتا، یہ اس زمانے کا سوشل میڈیا اس اعتبار سے ان کا وہ تھا. جیسے حج کا سیزن آتا تھا، یہ سارے اس میں یہ کرتے تھے کام، اور میلے لگتے تھے، ادھر سے خبریں پھیلتی تھی ساری. میلے میں ایک بات کو اگر آپ نے بہت زیادہ ٹکا کے اس کا بیانیہ کریٹ کر دیا ہے، پورے عرب کے اندر پھیل جائے گا، کیونکہ ہر طرف سے لوگ آئے ہیں. حج کے سیزن میں آپ نے ایک بیانیہ کریٹ کر دیا، ہر طرف پھیل جائے گا. اس کی آج کل سوشل میڈیا اس کی ریپلیسمنٹ ہے. بھلے بات سچ ہے یا نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں آتی بیچ میں. عام عوام کے اندر ایک بات کی فضا بنانا، کیمپین کر کے پورا ڈیزائن کر دینا کہ لوگ باہر نکلیں تو تنگ ہو ان چیزوں سے. لیکن آپ اس کے مقابلے میں حضور کی بات دیکھیں. حضور نے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ میں دعوت کا کام چھوڑوں. حضور حج کے سیزن میں دعوت کے لیے جاتے تھے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، یہ ابو لہب یہ بدبخت پیچھے چلتا تھا، اور حضور جب دعوت دیتے تھے تو یہ لوگوں کو کہتا تھا لوگوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ کسی بات کو لے کے معاشرے میں بات کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ مستقل کمر کے پیچھے ایک بندہ چل رہا ہو، آپ جو بات کہتے ہوں وہ اس کو جھٹلاتا ہو اور لوگوں کو کہتا ہو لوگوں یہ جھوٹ ہے. کتنا مشکل کام ہے یہ، کتنا اذیت والا کام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حکمت عملی کے بات کو یہ وہ نہیں کیا کہ کام چھوڑ. اگر یہ دن کو تنگ کرتے تھے تو حضور راتوں کو خیموں میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور پورے کے پورے حج کے سیزن کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کی، وصول کرنے کی کوشش کی، بہترین طریقے سے دعوت دی، جس کے نتیجے میں مدینہ کی ہجرت کے لیے راہ ہموار ہوئی. یہ آگے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک اور ان کی حکمت عملی تھی کہ معاشرے کے اندر ان کو وہ کر دیا جائے. جیسے ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کوئی بندہ ہو سکتا ہے بہت نیک ہو اور اس کی پچھلی زندگی بہت اس حوالے سے ٹھیک ہو، لیکن بلا وجہ کی کوئی لیک بنا دی جاتی ہے، اس کی کوئی ویڈیو لیک کر دیجیے، یہ کر دیا، کوئی ویڈیو کریٹ کرتی ہے، اس کی کوئی فیک آڈیو بنا دی، کوئی تصویر ایسی بنا دی. یہ کیا سارا کچھ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر معاشرے کے ذریعے اس پہ پریشر ڈلواؤ کہ یہ اپنے دین کی بات سے پیچھے ہٹ جائے. یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے باطل کی جو ہر زمانے میں چلتی ہے. تو اور پھر جب انسان ایسا چٹان ثابت ہو، ایسا مضبوط اعصاب والا ثابت ہو کہ ان تمام کی تمام سیڑھیوں سے چڑھتا جائے اور بالکل آخری دم تک کھڑا رہے، اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان بھٹیوں سے گزر کے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ لمحہ آتا ہے کہ جب باطل کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اب کوئی اور رستہ نہیں ہے سوائے ان کو ختم کرنے کے، یعنی کہ ان کو مارنے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. پھر مکے کے لوگوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس بات کو طے کیا کہ ہم سارے ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بندہ لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ختم کریں گے. یہ انہوں نے سازش کی. آپ دیکھیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اگنور کرنے سے، کہ ویلیو ہی نہیں کر رہے. اور بلڈ کرتے کرتے آپ جائیں، ہر چیز کرتے کرتے حکومتیں دینے کے اوپر بھی آگے، ہر چیز کے اوپر آگے، اور آخری بات پہ آ کے اس بات کے اوپر بھی کھڑے ہو گئے کہ آ کے کہا کہ اب ان کو ختم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس بات کا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کو یہاں سے شہر سے نکال دیں زیادہ. اگر
اس میں بھی انہیں خطرہ تھا، کیونکہ مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے، مسئلہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایک بندے سے مسئلہ ہوگا، مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے۔ ہر زمانے کے باطل کو مسئلہ اسلام کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ پوری اپنی تفصیلات کے ساتھ معاشرے میں اترتا ہے تو اپنے مقابلے میں کوئی پہلوان نہیں چھوڑتا اور اپنے مقابلے میں کوئی دین نہیں باقی چھوڑتا، تو ایسے پورے معاشرے کے اندر خیر ہی خیر لے آتا ہے کہ ہر سلیم الفطرت بندہ، ہر عقل رکھنے والا بندہ اس بات کو جانتا ہے اور وہ واپس اسلام کی گود میں آ کے گھرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی آپشن نہیں رہتی، کیونکہ وہ جس کے دل میں بغض نہیں ہے اسلام کے لیے، جس کے دل میں عداوت نہیں ہے، جس کا دل اس حوالے سے صاف ہے، بھلے وہ کسی بھی باطل نظریے پہ ہے، وہ دین کے اوپر ایک دن اللہ سے امید اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ دین کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ مکی دور کا یہ خلاصے کے اندر یہ چند چیزیں تھیں آپ کے سامنے میں نے کہا رکھوں۔ تو ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ حلقات کے اندر بیٹھ کے سیرت پڑھتے ہیں آپ لوگ، اور آپ میں سے کافی ساتھی اس کے ابتدائی مراحل کو ہو سکتا ہے اس کو فیس بھی کر رہے ہوں، یا رمضان میں نہیں کر رہے تو بعد میں کرتے ہو۔ ہمارے بےتحاشا سے ساتھی ہیں جن کے لیے مسائل ایسے ہوتے ہیں، کسی کو ابتدا میں خاندان کے مرحلے کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو اس سے آگے چلے جائیں اپنے محلے کے اعتبار سے مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو اور آگے چلے جائیں سوسائٹی کے اور مسائل آتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ کوئی صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ لسٹ آف جو اسٹریٹجیز ہے جو کہ باطل اسلام کی قوت کو اسلام کے راستے، اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے اختیار کرتا ہے، یہ ایک یونیورسل سی چیزیں ہیں، یہ ہر زمانے کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، ایک نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، کبھی 3-4 گھٹی، کبھی اسی ترتیب کے ساتھ، کبھی کسی ترتیب کو رد و بدل کر کے، چیزیں یہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اصل جو سیکھنے کی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سیکھنے کی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان چیزوں کے اوپر باطل کھڑا ہوتا ہے تو ان کے اس موقف کے اوپر مسلمانوں کی کیا سٹینڈنگ ہوگی، ہماری کیا ہمارا موقف کیا ہوگا، وہی ہوگا جو کہ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یعنی کہ کسی موقع کے اوپر ہتھیار نہیں ڈالے، کسی موقع پہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ورنہ ذہنوں میں آتا، دیکھیں ہمارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہم ہوتے تو شاید آتی یار حکومت ملتی ہے تو حکومت لے لیں، تیزی سے دین پھیلے گا۔ لیکن آپ دیکھیں حضور نے باقاعدہ طریقے سے، بہت واضح طریقے سے، بلکہ اس بات کا میں نے بتایا آپ کو جواب بھی نہیں دینا گوارہ نہیں کیا، کیونکہ یہ بات ویلیوبل تھی ہی نہیں اس ٹائم کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ پورا کام نہیں گراؤنڈ پہ ہوا تھا پہلے سے۔ تو ورنہ آج کل دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کام کر لیں تو دیکھیں بہت چیزیں سیٹ ہو جائیں گی اوپر سے۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے۔ حضور نے اس پورے مکی دور کے اندر رجال سازی کے اوپر بہت اچھے طریقے سے محنت کی اور بہترین لوگ تیار کیے اپنے زمانے کے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے سب سے بہترین لوگ تیار کیے، اور وہ یکسوئی سے لوگوں کے اوپر محنت کی، لوگ تیار ہو گئے۔ جب لوگ جماعت بن جاتی ہے تو اللہ پاک اگلے راستے کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہوا اور بڑا احسان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ مکی دور آپ نے پڑھ لیا اور اب آپ مدنی دور کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ اس موقع پر چند ضروری باتیں میں نے چاہا کہ آپ سب لوگوں سے ہو جائیں تاکہ آپ تک پہنچ جائیں۔ ایک تو یہ کہ سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو ان واقعات سے آپ کس نتیجے تک پہنچے، یہ بڑا اہم ترین چیز ہے۔ آپ نے ان واقعات سے اپنی رواں دواں زندگی میں، اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنے لیے کیا رہنما اصول حاصل کیے، یہ سیرت کا سب سے اہم ترین گوشہ ہے، اور آپ کے اساتذہ نے الحمدللہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ کی توجہ دلائی ہے۔ آپ اس پر ان باتوں کو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی پوری روح کے ساتھ سمجھا ہوگا۔ دیکھیے، یہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور حبیب ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے اتنے پیارے حبیب کو اور ان کے مخلص اور جانثار وفادار رفقا کو ان 13 برسوں میں جن چیزوں سے گزارا، وہ آپ نے اس کی اہم تفصیلات مختصراً صحیح، لیکن آپ اس سے گزر گئے۔ آپ نے اس سے پہلے جو چیزیں پڑھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی پڑھی، جو کہ عفت پر، امانت پر، پاک بازی پر، صداقت پر کھڑی ہے۔ اگرچہ اس وقت نبوت نہیں ملی،
تو عبادات کے احکامات نہیں آئے، شریعت نہیں آئی، لیکن آپ نے وہ جو 40 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے عمر کا، اس میں آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ خیر خواہی نظر آئے گی، آپ کو ہمدردی نظر آئے گی، آپ کو سچائی نظر آئے گی، امانت نظر آئے گی اس پوری زندگی میں، اور اس میں لوگوں کے ساتھ بھلائی نظر آئے گی، اور وہ زندگی بھی آپ کی ایسی ہے کہ جو اس پورے قبیلے کے لیے اور اس پوری جن سے واسطہ پڑا ان کے لیے حیران کن حد تک ہے۔ دوسری بات، آپ نے اس سے پیچھے کچھ واقعات پڑھ لیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین خاندان کے بارے میں، سیدنا ابراہیم کے بارے میں، سیدنا اسماعیل کے بارے میں، پھر آپ کے اجداد جو یقیناً اس زمانے میں، حالانکہ یہ وہ دور ہے کہ جب کسی نبی کی پوری تعلیمات مکمل طور پر زندہ نہیں ہیں، لیکن وہ اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کے ساتھ وہ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، مہمان نواز ہیں، بہادر ہیں، غیور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اس 13 سالہ زندگی جو آپ نے ابھی مکہ مکرمہ کی پڑھی ہے، اس میں سخت ترین آزمائشوں سے گزارا کیا۔ اس میں پہلے 3 سال کی خفیہ دعوت میں بھی تکالیف ہیں، پھر اعلانیہ دعوت کے ساتھ تو جس قسم کی دشمنیاں ہیں، تشدد کا، جبر کا، تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اور کوئی ایسی صورت نہیں تھی جو آپ اور آپ کے رفقا پر نہ آزمائی گئی ہو۔ لیکن دوسری طرف سے کیا ہے، جواباً کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ تو سب سے بڑی چیز جو آپ دیکھیں گے، جو سب سے بڑا وصف جو اس پورے 13 سال کے زمانے کا احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ صبر ہے۔ صبر کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور صبر ہے اور خیر خواہی ہے۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے اذیت پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ انہی اذیت پہنچانے والوں، تکلیف پہنچانے والوں کے ایمان کی، ان کے اسلام کی، ان کی آخرت کی کامیابی کی، آپ اس کی مستقل اس میں فکر مند ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے تو ابو جہل جیسے سخت ترین دشمن کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اپنے دین کو، اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما، تقویت عطا فرما، اور جو بندہ بھی اسلام لاتا جا رہا ہے وہ ایسے اسلامی معاشرے کا حصہ بن رہا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے اپنے پچھلی زندگی مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ ایک وسعت ظرفی کے ساتھ، کھلے سینوں کے ساتھ لوگوں کو اسلام میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، لیکن جو آ رہے ہیں وہ بن رہے ہیں، وہ اسی کام میں لگ رہے ہیں، اسی دعوت میں لگ رہے ہیں، ان مصائب اور ان مشکلات کو جھیل رہے ہیں، اور بڑے صبر و استقامت کے ساتھ۔ تو آپ کو اس میں صحابہ کی صبر کی جو کیپیسٹی ہے وہ بے انتہا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو اس میں صحابہ کی مشقت اور آزمائش برداشت کرنے کی صلاحیت، اور اپنے دین کے اوپر جو پختگی ہے کہ کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی ڈراوا، کوئی بہکاوا، کوئی چیز ان کے پائے استقامت میں معمولی سی جنبش بھی پیدا نہیں کر سکی، معمولی سا بھی کسی کو ہلا نہیں سکی۔ قیصر نے یہی سوال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ ایمان لائے ہیں ان کو پھر چھوڑ کر بھی گئے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یہ نبیوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جن نبیوں کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں جن کے قلوب پر ایک دفعہ ایمان کی بہار آتی ہے وہ پھر دوبارہ کفر کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے پڑھا الحمدللہ، یہ بڑا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے آپ کا ایک بڑا فائدہ آپ کو ہوا ہوگا۔ اب آپ مدنی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ایک اور طرز آپ کے سامنے آئے گا۔ اب وہاں جہاد آ رہا ہے، وہاں غزوات آ رہی ہیں، وہاں پر بدر اور احد آ رہا ہے، وہاں پر آپ کے سامنے خندق اور فتح مکہ آئے گا، وہاں پر آپ کے سامنے تبوک اور حنین آئے گا، وہاں پھر اسی طرح احکامات دیگر آئیں گے، وہاں جمعہ اور جماعت آئے گی، وہاں پر پردہ آئے گا، وہاں بہت سی شراب کی حرمت آئے گی، روزہ اور عید الفطر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اب اگلے 10 سال میں تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے تسلسل کو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اب میں آپ سے اس پر یہ بھی ساتھ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے کوئی ساتھی اگر اس موقع پر سستی کر رہے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں، آپ ان کو دوبارہ سے جوڑیں اس حلقے میں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ میں سے
بہت سارے ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو خود سیرت پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں، ان حلقوں سے آپ کو یہ فائدہ ہو۔ یہ سیرت کے حلقے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے تو ملک کے ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر مصلے پر، ہر دفتر میں، ہر بازاروں میں، ہر جگہ ان کو قائم کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت اور ہستی پر یہ امت جمع ہو سکتی ہے، اور ان سب کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی محبت، قرآن کی محبت، شریعت کی محبت، دین کی محبت یہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں بڑی درد دل کی اور بڑے اخلاص کی اور بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کی وہ چیزیں قائم رہیں گی۔ اس کے لیے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ ایک بہترین عمل کے ساتھ جو ہے ہمارے ان سیرت کے حلقوں کا اختتام ہو، کہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر بہت بڑی تبدیلیوں کا وہ باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔